اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ جی ہم نے سماعت کی اللہ پاک کے کلام میں سے یہ سورہ مائدہ کا دوسرے رکوع میں سے آیت نمبر 7 سے لے کر تیسرے رکوع کے اینڈ تک ہم نے یہ تلاوت سننے کی سعادت کی ہے۔ اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یہ پچھلا رکوع تو شروع ہوا تھا کہ یا ایھا الذین، یہ جو رکوع ہم پڑھ رہے ہیں یہ دوسرا رکوع کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کی پہلی آیت جو لمبی آیت ہے ہم نے پڑھ لی تھی، جس میں اس کے وضو کے اور غسل کے احکامات تھے کہ پانی نہ ملے، پھر تیمم کے احکامات تھے، وضو کا طریقہ تھا پورا کہ وضو کیسے کرو اور تیمم کیسے کرو وہ طریقہ تھا، اور پھر اللہ پاک نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہے تم پر، یہ تمہیں آخر میں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف دی جائے، یہ بلکہ تمہاری پاکیزگی کے لیے، بلاکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ، اللہ اپنی نعمتوں کو تم پہ تمام کرنا چاہتا ہے پچھلی آیت میں۔ اب پھر اللہ پاک پھر اب بڑی نعمت کا جو اللہ پاک نے اس امت مسلمہ کو عطا کیا ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے اس آیت میں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو، اس وعدے کے تحت یہ جو نعمت تم کو ملی ہے، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا وہ وعدہ، الذی جو کہ واثقکم بہ، واثقکم یہ واو کے ساتھ الف ہے، یہ قاتل کے وزن پر ہے نا، باب مفعلہ سے، کہ جب دونوں طرف سے کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ وثیقاً، دونوں طرف سے جب معاہدہ ہو تو اس کو واثقکم، قاتل جس طرح ہم نے پڑھا ہوا، واثقکم اللہ کی طرف سے اور تمہاری طرف، تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، یہ پکا ایک میثاق ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہوا ہے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے اللہ کی مانی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے فرمایا، اور ان مومنین کو جن کو اس وقت کے مومنین کو خطاب ہو رہا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے تو انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، پھر تو مومن کا کام ہی ہے سمعنا واطعنا، آگے آ رہا ہے نا، کہ جب اس کو نبی مان لیا تو پھر تو اس کی جو بات سنی جائے گی نبی سے اس کو اطاعت کی جائے گی۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ تم نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو یاد کرو، اور اذ قلتم جب تم نے کہا کہ سمعنا واطعنا، یہ جو مسلمانوں سے، بلکہ سمعنا واطعنا یہ جو ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں یہ ہمارا اس کا گواہی ہے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے، بس رسول کی ماننی ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ اب جو احکامات رسول کے اللہ کے آئیں گے، رسول کے ذریعے سے آئیں گے، اللہ کے احکامات آئیں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیں گے، ہم نے سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے یہ تو تم نے ہمارے ساتھ وعدہ پکا کر لیا کہ ہم نے بات سن لی اور مان لی، پاسٹ ٹینس استعمال ہوئے، سمینا ہم نے سن لیا، واطعنا مان لیا، یہ پاسٹ ٹینس ہے، بس یہ بات ہو چکی۔ واتقوا اللہ، تو یہ اللہ پاک مومنوں کو یاد دے رہا ہے تمہارے ذمہ جو تمہیں ایک بڑی نعمت دی گئی ہے اس کو یاد کرو۔ اس بڑی نعمت کا آگے ذکر کھول کے اللہ پاک بیان کر رہا ہے اگلی آیت میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دل کی گہرائیوں کی بات، بذات الصدور، صدر دل کو کہتے ہیں، ان اللہ علیم، اللہ خوب جانتا ہے، علیم خوب جانتا ہے، خوب جاننے والا، بذات الصدور تمہارے دل کے اندر کی حقیقت، تمہاری چھپی ہوئی بات جو تمہارے دل کے اندر حقیقت ہے اسی کو جانتا ہے، دل کی گہرائیوں میں جو بات تمہاری ہے اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس نعمت کو اور کھول کے بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے بھی بیان کیا، سورہ نساء میں بھی آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تم نے یہ وعدہ کر لیا نا اے ایمان والو، تم جب ایمان والے بن گئے ہو، کونو اب ہو جاؤ، قوامین للہ شہداء، قوامین مضبوطی سے کھڑے ہونے والے، قوامین للہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، یعنی اللہ کا یہ پیغام تم کا پہنچ گیا، اب تم نے اس کا علم بردار بن کے اٹھ کھڑا ہونا ہے دنیا میں، یہ تم نے سے اپنے پاس للہ شہداء بالقسط، تم نے گواہی دینی ہے حق کی، عدل کے ساتھ،
تم نے شہادت کا درجہ پانا ہے، یعنی تو پوری دنیا پہ گواہ بن جانا ہے کہ عدل کا نظام اور اللہ کا نظام کے لیے تم کھڑے ہو جانا۔ یہ آیت تقریباً ذرا سا میں اس کو دیکھ لوں، ایک یہ سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، وہاں الٹا ہے، قوامین بالقسط شہداء للہ، اور آگے وہاں پہ ہے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ انصاف تمہارے اپنے خلاف ہو یا بالوالدین یا بالاقربین، انصاف کی بات جب کرنی ہو تمہارے اپنے خلاف ہو، یہ پچھلی یا تمہارے والدین اقربین کے خلاف، جیسا بھی ہو تم نے حق کی بات، انصاف کی بات کرنی ہے۔ یہاں پہ وہی الفاظ ہیں لیکن قوامین للہ شہداء بالقسط، وہاں پہ قوامین بالقسط اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ریپلیسیبل ہیں، دونوں بات ایک ہی ہے کہ تم اللہ کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دینے بن کے شہداء بالقسط، گواہ عدل کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اور آگے پھر اسی کو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ جرم یجرم، مائل کرنا، موٹیویٹ کرنا، اس بات پہ لے آنا، اس پہ مجبور کر دینا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں اس بات پہ کوئی چیز مائل نہ کرے، موٹیویٹ نہ کرے، اس پہ مجبور نہ کرے، شنآن قومن، شنآن دشمنی کو کہتے ہیں، شنآن قومن کسی قوم کی دشمنی، اللہ تعدلو اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، ان کے لا تعدلو کہ تم عدل نہ کرو۔ یہ اسی آیت کے اسی صورت کے بالکل شروع میں بھی یہ بات آئی ہے، دوسری آیت میں شاید آئی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ بالکل شروع میں بھی آ رہی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، یہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پیچھے بھی آئے کہ تمہاری کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو مسجد حرام سے منع کر دو، اسی قسم کی لفظ یہاں پہ کیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، یہ تم نے انصاف پوری دنیا میں قائم کرنا ہے، اس دنیا میں تم علم بردار بننا ہے، جس کو کہتے ہیں اس انصاف کے لیے تم نے دنیا بھر میں علم بردار بننا ہے، اور کسی قوم کی دشمنی تم اس کے انصاف سے ہٹا نہ سکے۔ اے دلو، اللہ پھر حکم دے رہا ہے، اے دلو تم عدل کرو، انصاف کرو، یہ ہوا یہ کام ہوا اقرب، اقرب کہتے ہیں تفضیل، کیا کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری ہے نا، زیادہ قریب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے للتقوی، تقوی کے تقوی ہی تو ہماری وہ مدعا ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے یہ جو تم نے ہر وقت ان کا انصاف کے ساتھ کھڑا رہنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، یہ تقوی اللہ کا تم نے اختیار کرنا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خوب خبر رکھتا ہے، اس کو خبر ہے، جانتا ہے، خبر ہے اس کو بما تعملون، جو تم کرتے ہو، تعملون تم جو سب کچھ کرتے ہو۔ اب یہ میثاق اللہ نے یاد دلایا، پھر اللہ پاک کہتا ہے یہ میثاق جو اللہ اور تمہارے بندوں مومن کے درمیان ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس میثاق پہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا، وعد اللہ نے وعدہ کر لیا، وعدہ پاسٹ ٹینس ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے، صرف ایمان نہیں، عمل صالح بھی جو اختیار کرے گا ایمان کے ساتھ، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان سے کوئی قصور ہو جائے گا، کوئی یا پچھلے گناہ جو بھی ہو جائیں گے یا دوران، ان کو مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے پہ کر کے پھر اللہ بادشاہ ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میثاق دونوں کے درمیان ہوتا ہے نا، تم یہ پورا کرو ہم بھی یہ پورا کریں گے، ہمارا اللہ کا بھی تمہارے ساتھ وعدہ ہے، اور جو پھر یہ کام پورا نہ کریں، جو اس وعدے سے پھر جائیں، والذین کفروا، جو انکار کریں، جو کفر کریں، یہ اوپر بیان ہوا ہے تو اس کا ترجمہ زیادہ یہ بنتا ہے کہ اس وعدے سے جو پھر جائیں، والذین کفروا وکذبوا، اور جٹلائیں بے آیاتنا، ہماری نشانیوں کو جٹلائیں گے، اور اولئک اصحاب الجحیم، وہ پھر یہ یاد رکھو کہ وہ پھر دوزخ والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے دوزخ کا تعارف تو کروا دیا، مومنین جانتے ہیں، پھر وہ دوزخ والے لوگ ہیں جو اس وعدے سے پھر جائیں گے۔ پھر اللہ پاک پھر نعمت کو یاد دے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، ذکر اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر، لیکن یہ ایک خاص اور نعمت یاد دلوا رہے ہیں،
اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اذ ہم یہ پہلے بھی ہم نے لفظ پڑھا ہے، قصد کر لینا، پکا ارادہ کر لینا، ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اذ ہم قوم، اس نعمت کو، اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب ہم قوم، ایک قوم نے ارادہ کر لیا، قصد کر لیا، طے کر لیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، بسطا یبسطو، ہاتھ پھیلانا، ہاتھ بڑھانا، دست درازی کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دست درازی کرنا، ہاتھ بڑھانا، حملہ کرنا، جس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ تمہارے خلاف وہ حملہ کریں گے، تم پر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانا اردو میں بھی استعمال کریں، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اس قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اپنا تمہارے خلاف حملہ کریں گے، فکف ایدیہم عنکم، فکف، کفا یکفو، ہٹا دینا، کف ویسے ہتھیلی کو کہتے ہیں، ویسے اوریجنلی ہاتھ سے روک دینے کو کفا یکفو کہتے ہیں، لیکن ویسے بھی کسی کام سے عام روکنے کو بھی کفا یکفو کے ساتھ کہا جائے، اوریجنلی کف اسی ہتھیلی کو کہتے ہیں، کفا یکفو، تو فکفا ایدیہم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو ہٹا دیا، عنکم، تم سے۔ اب یہ کب ہے؟ یہ تو کتنے ہی واقعات ہیں، مفسرین نے مختلف واقعات اس کی شان نزول میں کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم یہودیوں کعب بن اشرف کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان کو حملہ کرنے کا ارادہ، کسی نے دعوت کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دعوت میں آئیں گے ہم حملہ کر دیں گے، وٹ ایور۔ جب قریش نے تو طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو پنپنے نہیں دینا، یہ جو تحریک یہاں سے اٹھ کے مدینے میں چلے گئے ہیں، مدینے میں قریش نے جو بدر ہوا ہے، احد ہوا ہے، احزاب ہوا ہے، احزاب تو سب سے بڑا حملہ تھا۔ یہ کب کا یہ صورت نزول ہے؟ یہ زیادہ تر اس کا صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات ہیں، زیادہ تر یعنی 7 ہجری کے واقعات ہیں، فتح مکہ سے پہلے ہے، 7 ہجری صلح حدیبیہ کے بعد وہ احزاب ہو چکا ہے۔ احزاب میں کیا تھا؟ مشرکین کو، کفار قریش جو ہیں، پورے عرب سے قبیلوں کو جمع کر کے لے آئے تھے، اس لیے تو احزاب کہتے ہیں کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اللہ نے کیسے ان کو دور کیا؟ اللہ پاک نے جب بھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے جتنے بھی کوششیں کی ہیں، اللہ نے ان کو مار کے پرے پھینک دیا ہے جب بھی موقع ہو۔ اور یہ پیچھے بھی پچھلی آیت میں بھی ہم فلا تخشوہم، اللہ نے کہا ہوا تھا اس آیت میں پڑھا، تو اب تم نے ان سے ڈرنا نہیں ہے، تم ایک پاور بن چکے ہو، پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، اب تم نے اللہ کے توکل کرنا ہے، پیچھے بھی ہم توکل وال بھی آج پڑھ چکے ہیں، تم ایک پاور بن چکے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، آگے پھر دوبارہ ذکر آئے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کس کی ڈرنے کی ضرورت ہے؟ بس اس کو اللہ نے اللہ اس نعمت کو یاد رکھو، یہ تو تم کو مٹانے پہ تلے ہوئے تھے، اللہ پاک نے مٹا دیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہیں، وعلی اللہ، اور اللہ پر لام یہ ہے کہ ضرور اس پر توکل کرتے ہیں مومن، جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے نعمتیں یاد دلائی ہیں اس قوم کو، اس لیے کہ اس قوم کو ایک نیا منصب دیا گیا تھا جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، کہ پوری دنیا کے فضلنا یا بنی اسرائیل لسکو نعمت، ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، ان کو دنیا کا لیڈر بنایا تھا، ان کے پاس اللہ کے نبی آئے ہوئے تھے، کتابیں آئی ہوئی تھی، وہ لیڈر تھے دنیا میں، لیکن جب انہوں نے اس لیڈری کے جو طریقہ ہے اس کو روگردانی کیا، جیسے آگے ذکر ان کا آ رہا ہے، پھر اللہ نے ان کو دتکارا اور اس قوم کو کھڑا کیا۔ اب اس قوم کو جب کھڑا کیا تو اللہ پھر یاد دلا رہا ہے کہ یاد رکھو بنی اسرائیل کو بھی ہم نے یہ منصب دیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تم سے بھی ہم نے وعدہ لیا ہے نا میثاق، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ ایسا میثاق ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، وَلَقَدْ، اور یقیناً ہم نے، أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے لیا تھا، پکڑا تھا، میثاق بنی اسرائیل، یہ اسی قسم کا میثاق، اسی قسم کا وعدہ بنی اسرائیل کے سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثنا عشر نقیبہ، اس میں ہم نے 12 سردار بھی مقرر کیے تھے، وبعثنا، بعثا یبعث، بھیجنا، مقرر کرنا، نبیوں کو اللہ بھیجتا ہے، مقرر کرتا ہے، بعثت کہتے ہیں نبیوں کے، وبعثنا منہم، یہ بنی اسرائیل میں سے ہم نے مقرر کیے، منہم اثنی عشر نقیبہ، اثنا عشرہ 12 نقیبہ، نقیب مقرر کیے، نقیب کہتے ہیں نگران کو، اس 12 قبیلے تھے نا،
یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے وہ 12 چشمے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو 12 چشمے تھے، ان کے آپس میں 4 قبیلے تھے، آپس میں کوئی چپکلش رہتی تھی، لیکن یہ 12 کا ذکر ان کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ان 12 قبیلوں پر 12 سردار مقرر کیے تھے۔ ان کی جو بائبل ہے اس میں بھی ذکر ہے 12 سرداروں کا، یہاں کے نقیب کے نام سے۔ ان کا کام کیا تھا کہ اپنے قبیلوں کی حالت کا بھی خیال کرنا ہے، ایمانی حالت کا بھی خیال کرنا ہے، جہاد کا بھی خیال کرنا ہے، کہیں لشکر لے کے جانا ہے، تب یہ سردار ہوتا تھا۔ تو ان میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، موسیٰ علیہ السلام نے خود مقرر کیے تھے، اللہ نے اپنی طرف ان کو اپنی طرف کیا کہ ہم نے مقرر کیے 12 نقیب، اور پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے وعدہ بھی لے لیا، 12 نقیب بھی مقرر کیے جنہوں نے اپنی قبیلے کو درست سمت میں لے کر چلنا تھا، دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی وہ نگران تھے ان کو کرنے کے۔ اور اللہ پاک وقال اللہ نے کہا تھا ان کو انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہی کام مومنوں کو کہا، مومنوں کے ذمہ کا کیا گیا۔ یاد دلا رہا ہے کہ یہ کام ہم نے پہلے ان کے حوالے کیا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے اللہ پاک نے کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں 5 کام تم کرو، آگے 5 کاموں کا ذکر ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، ترجمہ سب کر سکتے ہیں، اقمتم تم نے قائم کی، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرو، لئن اگر تم، وآتیتم الزکاۃ دوسرا کام اگر تم نے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، رسل یہ جمع ہے، وآمنتم اور تم ایمان لائے، برسلی میرے رسولوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ پے در پے نبی انبیاء بنی اسرائیل آتے رہے نا، تو اللہ پاک نے اسی وقت جب ان کے حوالے کیا تھا یہ کام، تو نبی آتے رہیں گے، تم ان نبیوں پر ایمان لاؤ گے، یہ وعدہ کیا تھا۔ وعذرتموہم، عذر یعذر قوت دینا، مدد کرنا، وعذرتموہم ان نبیوں کی تم مدد کرو گے، ظاہر ہے کوئی نبی آئے گا اس کے ساتھ لگ جائیں گے جو ان کے مشن کو پورا کریں گے، تو ان کو عذرتموہم تم ان کی مدد کرو گے۔ یہ تیسرا کام کون سے ہوئے؟ اقمتم الصلاۃ، آتیتم الزکاۃ، آمنتم برسلی، 3 کام۔ وعذرتموہم چوتھا کام یہ ہے کہ تم نے ان کی مدد کی۔ واقرضتم اللہ قرضا حسنا، واقرضتم، اقرض یقرض قرض دینا، واقرضتم اللہ اور اگر تم نے قرض دیا، قرضا حسنا اللہ کو، کس کو قرضہ دیا؟ اللہ کے اوپر زبر ہے، یعنی قرض کا مفعول اللہ ہے یہاں پہ، تم نے قرض اللہ کو دیا، مقروض اللہ ہو رہا ہے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ تم نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا، اچھا قرض۔ یہ کون سا قرض ہے؟ یہ اوپر آتیتم الزکاۃ آ چکا ہے، وہ جو فرض والا مال خرچ کرنا ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، جہاد میں غریبوں پر، فقیروں پر، اپنے رشتہ داروں کو جو قرض کیا جائے گا، اس کو قرآن پاک میں قرض حسنہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ اللہ کے نام پہ دو گے، اللہ اس کو تمہیں واپس کرے گا، بڑھا چڑھا کے واپس۔ اس لیے اس کو ہم قرض وہی ہوتا ہے نا جو دو پھر اللہ پھر واپس کرے گا، یہ جو تم قرضاً حسنا۔ حسنا کا مطلب ہے کہ نیک کمائی سے ہو، حلال کمائی سے ہو، ٹھیک نیت سے ہو، اس کا سب کچھ آ جائے گا۔ تو اللہ، تو یہ 5 کام جو تم کرو گے، لو کفرن عنکم سیئاتکم، لا یہ لام وہ ہے کیا کہتے ہیں، تاکید ہے، لو کفرن نون تشدید بھی ہے کہ ہم ضرور بے ضرور، کفر یکفر دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں کیسے دور کر دیں گے؟ برائیاں کو دور کرنے کا طریقہ تو ایک تو یہ ہے نا کہ ایک جو اوپر والے یہ 4-5 کام کر رہا ہے کہ وہ برائیوں سے خود بھی بچتا رہے گا، اس کا فطرت ایسی بن جائے گی، اللہ پاک ان برائیوں سے بچاتا رہے گا نا۔ دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، آدمی خود ہی بچتا رہتا ہے، یار روزہ ہے، یہ اللہ بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ان برائیوں سے ہم تمہیں بچاتے رہیں گے، وہ برائیاں دور ہوتی رہیں گی، یہ بھی معنی بنتا ہے۔ دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ ساری کوشش محنت کے باوجود بھی انسان کمزور ہوتا ہے، کوئی غلطی قصور ہو ہی جاتا ہے، اللہ پاک ان کو معاف کرے، یہ بھی کفرہ یکفر میں شامل ہوتا ہے۔ ہم تمہاری برائیاں، تمہیں تو برائیوں سے دور کر دیں گے، اگر برائی ہوگی ہم معاف کر دیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، ادخل یدخلو، یدخلو کا مطلب ہے داخل کرنا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور داخل کر دیں گے، جنات باغوں میں، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
فمن کفرا، جس نے کفر کیا، جس نے نہ مانا، جس نے انکار کیا، بعد ذالکا، یہ ساری باتیں انہیں اس میثاق کے بعد، میثاق کا ذکر آ رہا ہے، اس میثاق کرنے کے باوجود بھی اگر بعد ذالکا منکم، تم میں سے، فقط ضل سواء السبیل، تو اس کا کیا ہوا ہے؟ یہ سواء السبیل، سوا سیدھا، سبیل رستہ، سواء سبیل بہت متناسب، متوسط، ٹھیک رستہ، سوا ٹھیک کو کہتے ہیں، برابر برابر کو کہتے ہیں نا۔ فقط ضل، یہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ اللہ نے تو سیدھا راستہ اللہ بتا دیا تھا، جو اس کو چھوڑے گا، اس سے ہٹے گا، جو انکار کرے گا تو وہ پھر اس سیدھے راستے سے، صراط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں، آگے پھر ذکر آ جائے گا، صراط مستقیم، وہ اس سے ہٹ گیا۔ یہ اللہ پاک نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ پاک یاد دلا رہا ہے کہ یہ منصب ہم نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، ان سے بھی ایسا میثاق کیا تھا، جو مانیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانیں گے تو پھر وہ ہٹ گئے، آگے آ گئے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ پس بما، ساتھ اس چیز کے، نقضہم، نقض کہتے ہیں وعدے کو توڑنا، میثاقہم، میثاق وعدے کو کہتے ہیں۔ فبما نقضہم میثاقہم، اپنے وعدے کو توڑنے کے، بما، ساتھ اس چیز کے جو وعدہ توڑا انہوں نے، ترجمہ تو یہ کریں گے، یہ بات عربی پہلے بھی کئی دفعہ، یہ بات سببیہ ہے، سبب اس بات کے کہ انہوں نے وعدے کو توڑا۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، سبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنا وعدہ، اپنا وعدے کے توڑنے کے سبب سے کیا ہوا؟ لعناہم، لعنا اس نے لعنت کی، لعنا ہم نے لعنت کی، ان پر، ہم نے ان پر لعنت کی۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ تو ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وعدہ توڑنے کے، یہ جو اوپر میثاق تھا، اس کو توڑنے کے سبب سے ہم نے ان پر لعنت کی ہے، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا، کر دیا، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، یہ لفظ پہلے بھی پڑھا ہو، قساوت، دل کی سختی، تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ اللہ کی یہ جو لعنت ہے نا، یہ جو رحمت سے دوری ہے نا، اس کا پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، ایسا سخت دل ہوتا ہے کہ اس پہ کسی کے بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے اس لعنت کی ہے تو اس کے دلوں کو قساوت دے دی ہے، قسوہ، ان کو دل ان کے سخت ہو گئے ہیں۔ اور پھر ان سخت دل ہونے کی وجہ سے اگلا کام کیا وہ کرتے ہیں؟ جب انہوں نے وعدہ توڑا، اللہ نے رحمت سے دوری، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور پھر اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اس کا نتیجہ بھی آ گیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ پہلے بھی حرف، یحرف، تحریف کرنا، بدل دینا، کلام کو، اس بات کو جو ان کی کتابوں میں موجود تھی، جو احکامات ان کے نازل شدہ تھے، تورات میں موجود تھے، یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلام کو، باتوں کو، عن مواضعہ، ان کے مواقع سے، جس جگہ پہ جو بات لگنی ہے اس سے اس کو ہٹا کے بات کر دیتے ہیں۔ یہ جو تورات میں جو احکامات ہیں، یا تو اس میں تحریف کر کے بات کرتے ہیں، اس کو چھپا کے کچھ اور طریقے سے، چھپانے کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، چھپا کے بات کرتے ہیں، یا اس کو کسی اور طریقے سے بیان کرتے ہیں، اس کا اصلی لفظی تعریف کرتے ہیں یا معنوی تعریف کرتے ہیں، دونوں تعریف ہے، یا تو لفظ ہی بدل دیتے ہیں یا اس کا معنی بدل کے بیان کرتے ہیں عوام کو سمجھانے کے لیے۔ وہ یحرف، یہ دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بھی بخش نہیں رہے ہیں، اس میں تحریف کر رہے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ، اگلا نتیجہ پھر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ نتیجہ ہی نکل رہا ہے، انہوں نے اپنا وعدہ توڑا ہے تو اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے، پھر اس کا نتیجہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ وہ پھر یحرفون الکلم کرنے لگے، وہ تعریف کرنے لگ گئے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ حظًّا، نسو بھول جانا، نسیان لفظ ہم کہتے ہیں، وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے، حظًّا، ایک بڑا حصہ، مما، اس چیز میں سے، ذُكِّرُوا بِهِ، جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی، یعنی تورات، اللہ کے احکامات، سب کچھ، اس کا بڑا حصہ وہ بھول بیٹھے۔ یہ بھی اس کی کنٹینویشن میں ہے، یہ لعنت ہونے کی وجہ سے یہ سارے اس کے نتیجے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا وعدہ توڑا، رحمت سے دور ہوئے، اور پھر یہ سارے کام ہوئے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، اور پھر وہ کلام میں تحریف کرنے لگے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تورات کو، اصلی احکامات کو وہ بھول بیٹھے۔
یہ جو تورات جو موجود ہے نا، جو انہوں نے جمع کی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو جو تورات لے کر تھے وہ تو الواح تھیں، چند تھی. پھر بعد میں یہ جو تورات جو تدوین کی گئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ہے. وہ بہت سی چیزیں اس میں نئی ڈال دی ہیں، پرانی بھول کے ہیں، تو بڑا سا حصہ ان سے ضائع ہی ہو گیا. یہ اللہ پاک ہے، تو تم سے اللہ کے احکامات کا بڑا حصہ تو تم بھول ہی بیٹھے. اور یہ ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آگے، دیکھو ذکروا بہ، جس وجہ سے ولا تزالو، یہ حضور کو خطاب ہے، ولا تزالو تطلع علی خائنۃ منہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ولا زا یا لام زالا، یہ زالو بنتا ہے شاید، ولا تزالو نہیں رکے گا. زائل ہونا، ایک چیز رک جانا، رکاوٹ پڑ جانا، زائل ہو جانا. ولا تزالو، تو نہیں رکے گا کس بات سے؟ تطلع ہو، اطلاع ہونا، کہ تجھے اطلاع ہوتی رہے. تطلع ہو، تجھے اطلاع ہوتی ہے. تطلع ہو، مطلع ہونا، تو مطلع ہونے سے نہیں رکے گا، یعنی تمہیں اطلاع ملتی رہے گی. کس بات؟ اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ تمہیں اطلاع ملتی رہے گی علی خائنۃ منہم، ان یہودیوں کی مختلف خیانتوں کا، مختلف چکروں کا، جو مختلف جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کی تمہیں اطلاع ملتی رہے گی. یہ طرح طرح کے پھڑتے، طرح طرح کی باتیں وہ بناتے رہیں گے، تمہیں اطلاع ملتی رہے گی. اور وہ بنی اسرائیل میں سے اطلاعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہتی تھی، کبھی کیا بات نکالی ہوتی تھی، کبھی کیا بات نکالی. خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، وہ عبداللہ بن سلام جیسے لوگ، جن کو اللہ پاک نے ایسا قلب سلیم دیا تھا کہ جو اس کے باوجود بھی اتنی بگڑی ہوئی قوم میں سے چند یہودی مسلمان ہوئے تھے. عبداللہ بن سلام جن کا ایک نام لیا، اور بھی 10-12 یہودی شاید مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے یہودی مسلمان ہوئے. الا قلیلا منہم، تھوڑے سے ایسے بھی ہیں جو اس بات پہ نہیں ہیں اللہ پاک. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ یہود تو یہ کرتے رہیں گے. کیا ہے؟ ولا تزالوا تطلعوا علی، یہ تمہیں خیانت کی خبریں تمہیں ملتی رہیں گی. اللہ کہہ رہے ہیں فاعف عنہم، تم ان کو معاف کرتے رہو. ابھی وہ نوبت نہیں آئی کہ آپ ان کو وہ کریں قتال یا جہاد کے لیے. ابھی فی الحال فاعف عنہم، ان کو معاف کرتے رہو. وصفح، اور درگزر کرتے رہو. وہ بھی معاف کرنا ہوتا ہے، ذرا سا فرق کے ساتھ ہے. فاعف عنہم تو سمپلی معاف کرنا ہے نا. وصفہ، درگزر کرنا. یہ درگزر کرنا ایسا ہے کہ دل سے مکمل معافی نہیں ہے، فی الحال صرف نظر کرنا جس کو کہتے ہیں. کسی نے کوئی غلطی کی ہے، فی الحال اس کو صرف نظر کرو، اسے درگزر کرو. ابھی احکامات ابھی اور آنے ہیں، میں بھی جہاد کا حکم آنا ہے، یا میں بھی کہ یہ معافی کرنا قتال کرنے سے زیادہ بہتر ہو. اللہ پاک جانتا ہے. فی الحال تم، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تم ان کو معاف کرتے رہو اور ان سے درگزر کرتے رہو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. احب یحب، اللہ محسنین، احسان کرنے والے. یہ تو ہو گیا یہود کے ساتھ معاملہ ہوا. بنی اسرائیل کا ذکر، بنی اسرائیل کو جب عام طور پر بولتے ہیں تو زیادہ ہمارا ریفرنس یہود کی طرف ہی ہوتا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی بنی اسرائیل میں سے آخری نبی آئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں اٹھائے گئے نا بعد میں. تو اب الگ سے وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے، قالوا، جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم نصارہ ہیں. ان نصارہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو کہتے ہیں. عیسائیوں کو نصارہ کہتے ہیں. لیکن اللہ پاک یہاں پہ کیا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، ہم نے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اس کو نصارہ عیسائیوں نے، بعد عیسائی جو مصنفین ہیں انہوں نے، حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یا تدبر القرآن نے لکھا ہے مجھے، کہ ان عیسائی مصنفین کہتے ہیں یہ نصارہ کا لفظ عیسائیوں کے لیے، عیسائی تو اپنے آپ کو نصارہ، یہ جو موجودہ عیسائی ہیں اپنے آپ کو نصارہ کہلانا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نصارہ کا لفظ قرآن میں اس لیے آیا کہ اس وقت ایک فرقہ ہوتا تھا ناصری، وہ کہلاتے تھے. وہ بڑا کوئی خراب فرقہ تھا، یہود بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ مسلمان اس کے ساتھ عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، وہ ناصری فرقہ جو ہے یہ نصارہ بن گیا. تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا. اور اصلی بات یہی ہے کہ نصارہ ہم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن پہ آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ یہ نصرت سے ہے، وہ ناصرہ سے نہیں ہے. ناصرہ بھی ایک بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو پیدائش کا جگہ تھی ناصرہ تھی، اس وجہ سے ان کو نصارہ کہتے ہیں. وہ بھی نہیں ہے.
اصلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نصارہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری اللہ، میری کون مدد کرے گا اللہ کے لیے، انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، قال الحواریون، ان کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نصارہ ہونے کا خود کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ نصارہ، ہم نصارہ، ومن الذین قالوا انا نصارہ، جو نصارہ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا تھا۔ یہی وعدہ ہوتا ہے نا، نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور اس کو ماننا، مطلب یہی ہے نا کہ یہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہے نا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی وہی کیا، جو پیچھے آ جائے فنسوا، یہ بھی حظا، بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس بات سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو ان پہ احکامات نازل ہوئے تھے، یہ بھی ان میں سے اکثر بھول چکے۔ یہ نصارہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ موجودہ نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر ہیں ہی نہیں نا، یہ تو پال کی تعلیم ہے۔ آگے ذکر آ رہا ہے جو پال نے ان کو کون سا عقیدہ دیا ہے، پال کی تعلیم تھے، سینٹ پولس یا پال جس کو کہتے ہیں، اس کو انہوں نے بھول گئے۔ اس کا نتیجہ اللہ پاک پھر بتا رہے ہیں، جیسے یہود کا بتایا، بنی اسرائیل پچھلی آیت میں بتایا، یہاں بھی فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اغرینا غین را یا، اغرا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، ڈال دینا، فَأَغْرَيْنَا، ہم نے ڈال دی، بینہم، ان میں، العداوہ، دشمنی ڈال دی۔ ان کے اتنے فرقے، ہم تو مسلمانوں کے فرقے 2 4 5 جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اب تو بہت ہو چکے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں اتنے، ان کے درمیان بھی فرقے ہیں۔ ایک تو جو ہم زیادہ نہیں جانتے، ہم تو کیتھولک پروٹیسٹنٹ، اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے فرقے ہیں، اور ایسی ایسی دشمنی ہے ان کے، والبغضاء، ان کے آپس میں ایسا بغض ہے، بغضاء، عداوت والبغضاء الی یوم القیامہ، یہ بغض اور یہ عداوت عیسائیوں کے اندر جو ہے، یہ قیامت تک کے لیے، اس کی اصلاح بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہوا ہے کہ ان کی اللہ اغرینا، ہم نے ڈال دیا اس سزا کے طور پر کہ انہوں نے فنسوا حظا مما ذکروا بہ، وہ بھی اللہ کے احکامات کو بھول چکے تھے، تو ہم نے ان کے عداوت ڈال دی، بغض ڈال دیا، قیامت تک رہے گا۔ فسوف ینبئہم، اللہ ان کو عنقریب خبر کر دے گا، نبأ ینبئ، خبر کر دینا، ہم عنقریب ان کو خبر دے دیں گے، اللہ ان کو خبر دے دے گا، بما کانوا یصنعون، جو کچھ یہ بنا رہے تھے، صنع یصنع، بنانا، یہ جو دنیا میں جو پڑے تھے بنا رہے ہیں، جو کچھ کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو یہ سوف ینبئہم، اس کا مطلب ہے قیامت والے دن، قیامت والے دن ہم کو ان کو سوف، اللہ سوف کہتے ہیں، اللہ کے لیے تو بالکل ساتھ ہی ہے نا قیامت، ہمیں دور لگتی ہے نا، اب ان کو عنقریب ان کو خبر ہو جائے گی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اب کون سے اہل کتاب کو خطاب ہے؟ یہ مدینہ والے اہل کتاب کو خطاب ہے، یہ مسلمانوں کو بھی جھنجھوڑ دیا ہے، اور پچھلے یہودیوں کے مثال بھی دے دی ہے، اب اہل کتاب کو اللہ پاک خطاب، یا اہل الکتاب، اے مدینہ کے یہودیوں، اے اہل کتاب، دونوں ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم، تحقیق آ گیا، کم، تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول، یہ واحد ہے، ہمارے پاس وہ رسول آ گیا ہے، یبین لکم، بیان کرتا ہے، بینا یبین، بیان کرتا ہے، لکم، کثیرن، بہت سی چیزیں، مما، اس میں سے، کنتم تخفون من الکتاب، جو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، کنتم، تم ہو، تخفون، تم چھپاتے ہو، خفیہ کرتے ہو، من الکتاب، اپنی کتاب میں سے، یہ یہود اب بھی کر رہے تھے، اب بھی جب احکامات، سارے لوگ عالم تو نہیں ہوتے، اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے تھے احکامات، ورنہ تو ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ وہ سارے ایمان لے آئیں، وہ نہیں لاتے، وہ اس لیے کہ جو ان کے علماء ہیں، جن کو وہ عام پبلک پوجنے والی یا پیروی کرنے والی تھی، ان کو اصلی بات بتاتے ہی نہیں تھے، وہ چھپاتے تھے، تو لیکن یہ رسول آ گیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، وہ بیان کرتا ہے جو کچھ، بہت سی چیزیں جو تم چھپاتے ہو، بہت سی احکامات جو چھپاتے ہو، وہ بیان کر دیتا ہے، ایسا رسول آ گیا ہے، ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کون سی چیزیں ہیں جو شریعت کے لیے بہت ضروری ہیں اور وہ غلط کر رہے ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے تھے، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی تھیں جن کی شریعت میں ایسی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ اس میں بھی گڑبڑ کر رہے ہوتے تھے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان نہیں کرتے تھے، تو ویعفو عن کثیر، بہت سی چیزوں سے وہ عفو بھی کرتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور اگلی اسی کا ٹکڑا،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم تحقیق آ گیا تم، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور نور آ گیا، و کتاب مبین اور کتاب مبین بیان کرنے والی، کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب آ گئی۔ یہ تو واضح آ گیا یہ کہ اہل کتاب کو خطاب ہوا ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول بھی آ گیا ہے جو تمہاری ساری خفیہ باتوں کو، جو تم یہ ہیر پھیر کرتے رہتے ہو ان کو جو چھپا، یہی ہے تخفون، کیا مطلب ہے؟ یہ جو تم تعریف کر رہے ہو، چھپا رہے ہو نا، تعریف کیا کر رہے ہیں؟ جو اصلی معنی ہے وہ بیان نہیں کر رہے، یا لفظ کو بھی تبدیل کر کے تم لوگوں کے سامنے بیان رہے ہو۔ تخفون، دونوں صورتوں میں تعریف چھپانا ہی ہوتا ہے ایک قسم کا، تعریف تو اصلی بات نہیں بتاتے، تو وہ بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بیان کس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے پاس تو ایسی کتاب آ گئی ہے نا، قد جاءکم من اللہ، یہ نور آ گیا ہے، یہ نور آ گیا ہے، و کتاب مبین، اور یہ روشنی اور کتاب۔ اچھا، یہ نور و کتاب مبین، اس کو ذرا سا ایک منٹ اس پہ اور لے لیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارا کچھ بھائی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اس کو کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور کتاب مبین قرآن کے لیے ہے۔ یہ اس کا نہیں، یہ واؤ عطف والی واؤ، نور ایک الگ چیز ہے، وہ کتاب مبین الگ چیز ہے، نہیں، یہ واؤ، اس کو واؤ تفسیری کہتے ہیں، عطف تفسیری، تفسیری اس لیے اس کی ثبوت آگے موجود ہے۔ یہ دونوں، یہ نور آ گیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ یہ نور اس کتاب کی شکل میں آ گیا ہے، یہ ہدایت کا نور جو آ گیا اس کتاب کی شکل میں آ گیا۔ اگر یہ دونوں الگ الگ ہوتے نا تو پھر اگلا سینٹینس کیا ہوتا؟ نور و کتاب مبین، نور آ گیا یعنی محمد آ گیا اگر الگ کریں، و کتاب، اس لیے اس نور کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بناتے ہیں، نور اس وجہ سے کہتے ہیں یہ نور ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ الگ ہے اور کتاب الگ ہے۔ اگر یہ دونوں الگ الگ دو اسے ہوں نا، آگے دیکھو لا لکھا ہوا ہے، جن کے پاس قرآن پاک کھلا ہوا ہے لا لکھا ہوا ہے، آپ کنٹینویشن میں پڑھیں، نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، بہی، بہما نہیں ہے۔ اگر یہ دو الگ الگ ہوتے نا تو آگے بہما، کہ یہ محمد اور قرآن آ گیا ہے، ان دونوں کے ذریعے سے اللہ ہدایت، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہدی بہ اللہ، یہ ایک چیز ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ نور اور کتاب مبین ایک ہی چیز ہے، یہدی بہ اللہ، اس کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں نا ہدایت طلب پہ ملتی ہے، دیکھیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوتے ہیں ہر نماز میں، اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت ایسی چیز ہے طلب پہ ملتی ہے، یہاں پہ بھی وہ آ گیا، یہدی بہ اللہ، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، جو اس کی اتباع کرے گا، اس کی رضا کی چاہے گا، پسند کرے گا، خواہش کرے گا، من اتبع، اتباع بھی، جو رضوانہ، اس کی رضا کا جو طالب ہوگا نا، اس کو اللہ ہدایت دے گا۔ سبل السلام، سبل سبیل کی جمع ہے، راستے، سلامتی کے راستے ان کو دکھائے گا اس کتاب کے ذریعے سے، سلامتی کے راستے جو اللہ کی رضا کا کیا کہتے ہیں، رضا جو ہوگا، ترجمہ کا رضا جو ہوگا، ان کو سلامتی کے راستے سبل جمع ہے، سلامتی کے راستے دکھائے گا، وَيُخْرِجُهُمْ، اور ان کو نکالے گا، من الظلمات، ظلمات میں سے، اندھیروں میں سے، الی النور، نور کی طرف، بِإِذْنِ ہی، اپنے حکم سے، اپنے طریقے سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور ان کو ہدایت دے گا، وَيَهْدِيهِمْ ہدایت دی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، وہ سوائے سبیل پیچھے آ گیا تھا نا، وہ جو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس سے گمراہ ہو گئے تھے، جو یہ کرے گا نا، جو ان کے ذریعے سے دوبارہ وہ سوائے سبیل ان کو مل سکتی ہے، یہودیوں کو بھی مل سکتی ہے، جو اس رستے پہ آئے گا اس کو صراط مستقیم مل جائے گا۔ پھر عیسائیوں کے متعلق لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، لقد، یقیناً، کفرا، کفر کیا اس نے، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی ہے، انہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ پاک فتویٰ لگا رہے کہ انہوں نے، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، انہوں نے کفر کیا۔ ابن مریم، جو مریم کا بیٹا ہے، یہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں عیسائیوں کا جو عقیدہ ہم کرتے ہیں، یہ کمپلیکیٹڈ سا عقیدہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ تین میں سے ایک، یہ تین خدا ہیں، یعنی
اللہ اور ابن اللہ اور پھر روح القدس، یہ جو کہتے ہیں تین میں سے ایک یا تینوں کو جمع کر کے وہ ایک توحید بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اور پھر اللہ ہی بنا دیتے ہیں، خود بھی کنفیوز ہیں۔ یہ پال نے ایسا نظریہ دیا نا، خود بھی انہیں تو لیکن فائنلی نتیجہ کیا ہوا؟ اب عام عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ہوا یہی ہے کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے کہتے عیسیٰ کو ہی اللہ بنا لیا، اللہ ہی، عیسیٰ ہی اللہ ہے خود۔ یہ حلول کا نظریہ دیا تھا یہ اس پال نے، کہ اللہ نے حلول کر دیا ہے انسان میں اور اللہ اس عیسیٰ میں حلول کر گیا، یہی اللہ ہے۔ اس قسم کا نظریہ کچھ دیا تھا عجیب۔ یہ اب بھی ہمارا ایک یو میڈیکل کالج میں ہمارا ایک سب آرڈینیٹ تھا، وہ ایک فرقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ وقت کے ولیوں کے میں حلول کرتا رہتا ہے، اور اس کا جس پیر کو وہ مانتے ہیں نا، اس نے ایک عجیب سی شکل بنائی ہوتی ہے، نام تو لینا رہتی ہے، اس نے داڑھی کو یوں کر کے یوں بنایا ہوتا ہے، اوپر شملہ بنا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کی ذات میں اللہ گھسا ہوا ہے، یہ اللہ کی شکل بنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہ اللہ حلول کرتا ہے، تو یہ حلول کرنے دیں، ہمارے ہاں صوفیاء میں ہے نا اللہ بھی حلول کرتا ہے، ایسی باتیں گھسی ہوئی ہیں کہ اللہ حلول کرتا ہے۔ اس نے بھی حلول کا نظریہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ حلول کر کے وہی اللہ بن گیا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ انہوں نے کفر کیا۔ اب بھی جو اللہ کا حلول کسی کی ذات میں مان رہے ہیں تو وہ کفر کر رہے ہیں نا۔ والمسیح ابن مریم قل، اللہ پاک دوسرے اللہ کو فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو عیسیٰ کو اللہ مان رہے ہیں، فمن یملک من اللہ شیئا، فمن یملک، مالک کون اختیار رکھتا ہے، مالک یملک کو کون اختیار رکھے گا، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی، کب، ان اگر، ارادہ وہ اللہ ارادہ کر لے، ارادہ ان یہلک المسیح ابن مریم کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کر دے، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، میم کے اوپر زبر ہے یہ، وَأُمَّهُ اس کی ماں کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور زمین میں جتنے ہیں سارے کے سارے اللہ ہلاک کر دے۔ اللہ جلال میں ہے نا کہ تم اس کو اللہ مان رہے ہو، تو تم کہتے ہیں کہ پھر کون، کس کی جرت ہے، کس کا اختیار ہے، کون کھڑا ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جب اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور سارے انسانوں کو، زمین میں جو کچھ ہے سب کو ہلاک کر دے، کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے، کون اس کے اختیار کو چیلنج کر سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ بادشاہی جو ہے نا زمین و آسمان کی، وَمَا بَيْنَهُمَا ان کے درمیان بھی ہے، یہ بس اللہ، للہ لام تملیک ہے، یہ صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کی بادشاہی ہے۔ یخلق ما یشاء، عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی پیدائش کی وجہ سے انہوں نے الہ بنا لیا تھا نا، کہ ان کو خصوصی طور پر، یہ تو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گیا؟ اللہ نے حالانکہ پہلے بیان کیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم کو بھی تو ایک عجیب طریقے سے پیدا کیا تھا نا، ورنہ انسانوں کی تخلیق، پہلے بھی شاید میں نے ذکر، انسانوں کی تخلیق کا طریقہ تو اللہ نے مقرر کیا، پہلے مٹی سے بنایا، پھر پھر اس پانی کے اس سے بنایا، پھر اس کو ٹھیک کیا، آدم کی اسپیشل تخلیق کی، وہ کہیں میں نے ذکر کیا تھا، پھر وہ آیت آئے گی تو اللہ وہاں تک پہنچائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اسپیشل بنایا، آدم علیہ السلام کو بھی اسپیشل بنایا۔ عام تخلیق کے مراحل جو انسانوں کے ہوتے ہیں وہ نہ آدم کے لیے نہ عیسیٰ کے لیے، ان کو آدم علیہ السلام کو تو بالکل ہی ماں باپ کے علاوہ ایک بت بنا کے اللہ پاک نے انسان بنا کے کھڑا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کی ایک ماں کی صورت میں بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق کیف یشاء، کہیں اور بھی ذکر ہے اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے، یہاں تو ماں ہے نا، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور یہ یہود و انصار دونوں جو ہے نا، اللہ دو آیتوں میں آگے ختم کرے، وقالت الیہود، یہود نے کہا، یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہود ایک قوم ہے، قوم کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اللہ پاک۔ وقالت الیہود، یہود نے کہا، والنصارى، نصارہ نے بھی کہا، نحن ابناء اللہ، ابناء اللہ ابن کی جمع ہے نا، ابنا، نحن ابناء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام باپ کہتے ہیں نا اللہ کو، وہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹوں کے پیروکار ہیں،
نحنو پتہ نہیں تباہ کرنے والے ہیں اللہ کے بیٹوں کے، یہاں محذوف ہے۔ بہرحال اس کے عنوان تھے عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بیٹا بنا لیا، اور خود بھی اللہ کے بیٹے بن نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَأَحِبَّاهُ، احبا حبیب کی جمع ہے جی، احبا حبیب کی جمع ہے، اس کے، ہم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، محبت والے لوگ ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں اور اس کے حبیب ہیں، اس کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ پاک یہاں توئے ہے، رک کے اللہ پاک کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر یہ بات ہے کہ تم اللہ کے بیٹے بھی ہو، بڑے اللہ کے پسندیدہ بھی ہو، فَلِمَ، لِمَ کا مطلب ہے کیوں، پس کیوں، یعذبکم، تمہیں عذاب دیتا ہے، دے گا، دونوں معنی مضارع ہے نا، یعذبکم، کیوں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم، تمہارے، یہ بھی با سببیہ ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کے ساتھ نہیں، تمہارے گناہوں کے سبب، یہ با سببیہ ہے، تو یہ تمہارے گناہوں کے سبب سے تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے۔ یہ کون سا عذاب؟ وہ عذاب تو قیامت والا کسی نے نہیں دیکھا۔ ان یہود کو ان کے گناہوں کے سبب اللہ دنیا میں بھی ایسے ایسے عذاب دیے ہیں، بخت نصر جیسا عذاب ان کو ملا ہے، پوری قوم کو بھی غلام بنایا ہے، اسی بنی اسرائیل کو پوری قوم غلام بنی رہی، پوری قوم کو انہوں نے بیت المقدس کو اجاڑا گیا کئی دفعہ۔ فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پھر تمہیں کیوں یہ دنیا میں بھی عذاب دیتا رہتا ہے۔ وہ تو نظر آ رہے ہیں نا، یہ تو سب کو نظر آ، تاریخی طور پر سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر تم ایسے لوگ ہوتے، اتنی تمہاری تاریخ بڑی پڑی ہے اللہ کے عذابوں کے نیچے تم دبے رہے ہو، یہ کیوں ہوتا رہا ہے؟ فَلِمَا بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، اصلی بات یہ ہے، تم کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہو یا احبا نہیں ہو، تم اسی طرح جس طرح اللہ نے باقی بشر انسانیت تخلیق کی ہے، بل انتم بشر ممن خلق، اللہ نے جس طرح باقی بشر بنائے ہیں تم بھی اسی طرح کے بشر ہو، انسان ہو، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ معاف کر دے، وہ کس بیس پر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، یہ پیچھے آ جائے گا، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، پیچھے آ چکا ہے، وہ یعذب من یشاء، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ایسا ہوگا اس کو پھر اللہ پاک عذاب دے گا، یہ اللہ کی اپنی بادشاہی ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، اپنے طریقے رکھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے وہ چاہتا ہے، جس کو مغفرت کر دے، کسی کو بخش دے، ایسا نہیں ہے کہ تم احبا ہو، اس کے بیٹے ہو تو تم، اور یہ کہتے تھے نا کہ ہم، وہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ ہم تو اللہ کے ہیں، ہمیں دوزخ میں بھیجے گا ہی نہیں، بھیجے گا بھی تو قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، شاید پہلے پارے میں ہم پڑھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، الا ایاما معدودہ، چند دنوں کے، ویعذب، تو یہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو طریقے ہیں اللہ کے یغفر، بخشنے کے اور عذاب دینے کے، اسی کے مطابق ساری مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دوبارہ اللہ پر یہ بادشاہی اللہ کی ہے، جو کچھ زمینوں کے اس کے درمیان میں ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تم لوٹ کر آنے والے ہو، اور وہاں پہ تو قانون یہ چلے گا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ دنیا میں بھی عذاب اللہ پاک دکھاتا رہا ہے تمہیں، لیکن اصلی جو کام ہونا ہے وہ وہاں پہ ہونا ہے۔ آخریات، اے اہل کتاب، یہ یہودیوں کو پھر خطاب ہے، یہ مدینہ کے، اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یہ رسول ایک واحد ہے، رسولنا، ہمارا رسول آ چکا ہے، یبین لکم، تمہارے لیے بیان کرتا ہے سب کچھ، علی فترۃ من الرسل، یہ آ گیا ہے فترہ، فترہ کہتے ہیں، یہ فترۃ الوحی بھی آپ نے سنا ہوگا، ہماری یہ روایتوں میں ہے نا فترۃ الوحی، کہ عجیب و غریب باتیں بھی ہیں اس فترۃ الوحی کے متعلق ہماری اس میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو وقفہ ہو گیا تھا، وقفہ کہتے ہیں نا، وحی آئی تھی، نازل ہوئی تھی، پھر کچھ وقفہ ہو گیا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے، مشہور بات ہے نا اس میں، اس وقفے کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، لیکن یہ فترہ قرآن پاک میں فترہ وقفے کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تیجے کا بخار ہوتا ہے نا، یہ آج بخار ہوا ہے، کل بخار نہیں، یہ جو پھیلسی پیروں والا ملیریا والا، جو آج بخار ہوا ہے، ایک دن وقفہ کر کے پھر بخار ہو، یہ وقفے والے دن کو فترہ کہتے ہیں، یہ وقفہ ہوتا ہے، ایک کام ہو رہا ہو، وقفہ ہو، پھر وہ کام دوبارہ جاری ہو جائے، تو اس وقفے کو فترہ کہتے ہیں۔ تو نبیوں کا سلسلہ تھا نا،
نبی آتے تھے اور دو نبیوں کے درمیان جو وقفہ ہوگا اس کو فترہ کہتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ یا اہل الکتاب، یہ ابو دور کی پیدائش جو ہے یہ 570 عیسوی ہے نا، 571 عیسوی ہے، 500. تو عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال کا فترہ ہے. ہیں؟ یہ فترہ ہے نا، 570 سال کا وقفہ ہے نا. وہ جو ایک دو نبیوں کا کہا جاتا ہے سورہ یاسین میں جن کا ذکر ہے، وہ دو نبی بھیجے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اس کے متعلق تشریح ہے کہ وہ نبی تھے یا ایسے کوئی بھیجے ہوئے ولی تھے. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی مشہور بات تو یہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں یہ 570 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ فترہ تو اللہ کہتے ہیں علی فترۃ من الرسل، یہ رسولوں کے بعد کا جو وقفہ ہے، اس کے بعد یہ نبی تمہارے پاس آ گیا ہے نا. وہ کیوں آیا ہے؟ یا اہل الکتاب رسول علی فترۃ من الرسول کیوں آیا؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، سمجھانے والا نبی. نبیوں کے پہلے بہت جلدی آتے رہتے تھے. ایک وقت میں کئی نبی بھی ہیں اس علاقے میں، یہ بنی اسرائیل میں تو بہت نبی آئے ہیں نا. تو اب یہ اتنے عرصے تک نبی نہیں آئے، تو اسے کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس بشیر اور نذیر نہیں آیا تھا. بشیر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا یا کیا خبردار کرنے والا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، وہ آ گیا ہے. فقط جاءکم، بس آ چکا تمہارے پاس بشیر و نذیر، یہ آ چکا ہے اہل کتاب، وہ آ چکا ہے. اب تم وہ ہٹ درمی نہ کرو، تو یہ آ چکا ہے، تم پہچانتے ہو. اللہ پاک پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ تم اس کو جانتے بھی ہو. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کا پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فترہ کہ اس کے دماغ میں بھی وقفہ آ گیا. اچھا ماشاء اللہ. فطور کا لفظ یہ ہے کہ دماغ ٹھیک کام کرتے کرتے کہیں رک گیا یا غلط ہو گیا. فطور کا لفظ فترہ میرے علم میں نہیں تھا ماشاء اللہ. فطور کا لفظ بھی اسی فترہ سے نکلا ہے کہ وقفہ آ گیا ہے جو ٹھیک کام کرتے کرتے رک گیا ہے، ٹھیک کام نہیں کر رہا، کچھ اور ہو گیا.